لانے والے. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، انہ وجدناہ صابر نعم العبد، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر اور نعمت والا بندہ پایا ہے. انہ اواب، وہ میری طرف رجوع لانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز جو ہے وہ بیان کی ہیں تین، ایک تائب، ایک منیب اور ایک اواب. تائب میں ساری پبلک آ جاتی ہے، اور جب پبلک اپنے تائب ہونے کے بعد پھر وہ مضبوطی سے قائم ہو جاتی ہے، پھر اس کی سٹیج منیب کی ہو جاتی ہے. تائب سے بھی منیب ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے. اور کئی ایسے آپ کو بزرگ ملیں گے، سیرت کی کتابیں پڑھیں، اخبار الاخیار پڑھیں، تذکرے پڑھیں، تذکرۃ الاولیاء پڑھیں، کشف ماجوسی پڑھیں، ایسے ایسے آپ کو اولیاء ملیں گے کہ جو بڑے ہی نکمے اعمال میں مبتلا تھے. کوئی ڈاکو تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی بیہودہ کام کرتا تھا، لیکن جب تائب ہوا اور تائب ہونے کے بعد پھر قائم ہوا، پھر جب قائم ہوا تو اللہ پاک اس کو منیب کر لیا. ایسی سچی توبہ کی اپنا ولی بنا لیا. جیسے فضیل بن ایاز ہیں، بشر حافی ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں جنہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے. ہماری توبہ تو یہ ہوتی ہے جی کہ ادھر توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، وہ کیسی محبت کرتا ہے. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عبدا اذنب ذنبا، جب میرا بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، فقال ربی اذنبت، یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے، یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے، فاغفر، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یعنی گناہ کر لیے، کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں، اے فرشتوں، اس کو پتہ ہے میں اس کا رب ہوں. اللہ اللہ اللہ، کیا بات، اس کو پتہ ہے میں اس کا رب ہوں، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو یا اللہ پھر میں اس کو معاف کر. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ پھرتا رہتا ہے، کچھ وقت گزر جاتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے. جب پھر گناہ کر لیتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، ربی اذنبت ذنبا، یا اللہ میں نے گناہ کر لیے، گناہ کیا میں نے، فاغفر ہو، یا اللہ اس کو معاف کر دے میرے گناہ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو پتہ ہے میں اس کا رب ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا. پھر وہ پھرتا رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ توبہ کرتا ہے، پھر میں اس کو جتنی مرتبہ وہ توبہ کرتا ہے اللہ کریم اتنی مرتبہ اس کو معاف فرما دے. کشف المعجوب میں ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی، 70 دفعہ توبہ کی، پھر ٹوٹتی گئی، 71ویں مرتبہ توبہ قبول ہوئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام کیا کمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، اور آپ کی بارگاہ موجود رہتے ہوئے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نوٹ کیا کرتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی وبارک وسلم ہم میں موجود تھے، تو آپ نے توبہ، لفظ توبہ کہا، پھر آپ نے توبہ کہا، پھر آپ نے توبہ کہا، پھر آپ نے توبہ فرمایا، پھر آپ نے توبہ فرمایا، پھر آپ نے توبہ فرمایا، اور یہ الفاظ کہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنہ فی المجلس، مجلس کے اندر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یا اللہ مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر نگاہ کرم فرما، تو توبہ قبول کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے 1 دفعہ کہا، آپ نے 2 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ فرمایا، کہتے میں گنتا چلا گیا، جب گنتا چلا گیا 100 مرہ، تو آپ نے 100 مرتبہ ایسے فرمایا، ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ کہا.
رب اغفر لی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، 100 مرتبہ ایک مجلس میں 100 دفعہ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رسول کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں تو روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں تم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا میں روزانہ 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ آپ کی توبہ کیسی ہے؟ آپ کی توبہ گناہوں سے نہیں ہے، آپ کی توبہ ہماری تعلیم کے لیے، آپ کا توبہ کرنا ہماری تعلیم کے لیے، رب اغفر لی ہماری تعلیم کے لیے۔ اور آپ جب ایسے فرمایا کرتے تھے تو آپ کے درجے بلند ہوتے تھے۔ ہمارے گناہ مٹتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان کو بخار چڑھتا ہے تو بخار کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور رسول کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بخار دوزخ کی آگ سے ہے، اور جس طرح بھٹی کے اندر میلے کپڑے کو رکھ دیتے ہیں تو اس کی میل اگل جاتی ہے، اکھڑ جاتی ہے، اور دھوتے ہیں تو کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب انسان بخار کی بھٹی میں جاتا ہے اس کے گناہ اگل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، اور انسان شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو بخار آتا ہے تو بخار آنے کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے گناہ اتر جاتے ہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا، اور جب ہاتھ لگا کے دیکھا جسم کو تو بڑا زبردست بخار چڑھا ہوا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تم اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے اور بڑا سخت بخار چڑھا ہوا ہے؟ فرمایا سنو، جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار چڑھتا ہے نا اتنا مجھ اکیلے کو بخار چڑھتا ہے۔ وہ کیسا جسم بنا ہوا ہے کہ 2 گنا بخار، 106 سے 212، 106 سے 200 کتنا بخار، ڈبل بخار۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب کسی کو بخار آتا ہے تو بخار سے اس کے گناہ جھڑتے، تو آپ تو معصوم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گناہگار کو بخار چڑھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جب کسی نیک آدمی کو بخار چڑھتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ڈبل بخار چڑھتا ہے، فرمایا ہمارے درجے بھی ڈبل ہوتے ہیں۔ معلوم ہے کہ آپ کا رب اغفر لی کہنا یا اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہنا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کرتے تھے، آپ تو معصوم ہیں، اور معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ کے ارادے سے پاک۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہم گناہگار جو گناہوں سے بھرے پڑے ٹوکرے ہیں گناہوں کے، ہم اپنے ٹوکرے گناہوں کے جو سر پر رکھے ہوئے ہیں ہم توبہ کر کر کے ان سے خلاصی حاصل فرمائیں اور اپنے دل کو نور و نور کریں۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں 5 اندھیرے ہیں اور 5 نور ہیں، 5 اندھیرے ہیں اور 5 نور ہیں۔ عرض کیا حضور وہ کون سے 5 اندھیرے ہیں اور 5 نور ہیں؟ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 5 اندھیرے اور 5 نور بالترتیب فرمائے۔ فرمائے نمبر 1 قبر ایک اندھیرا ہے، نمبر 2 پل صراط اندھیرا ہے، نمبر 3 میدان حشر اندھیرا ہے، نمبر 4 میزان اندھیرا ہے، اور نمبر 5 گناہ اندھیرا ہے۔ اب یہ 5 آپ نے اندھیرے بیان فرمائے اور پوچھا حضور ان کا نور کیا ہے؟ فرمایا قبر ایک اندھیرا ہے، نماز پنجگانہ اس کا نور ہے۔ جو لوگ نماز پنجگانہ کے پابند ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کی قبریں اندھیری نہیں ہوں گی۔ یہ تو روشنی کم ہے، اس سے بھی زیادہ روشنی ہوگی۔ سورج چاند کی روشنی کیا ہوتی، اس سے بھی بڑھ کر روشنی ہوگی۔ نمبر 2 میزان ایک اندھیرا ہے، فرمایا ایمان اس کا نور ہے۔ میدان حشر ایک اندھیرا ہے، اعمال صالح اس کا نور ہے۔ میزان ایک اندھیرا ہے،
فرمایا کلمہ طیبہ اس کا نور ہے، اور 5ویں نمبر پر فرمایا گناہ ایک اندھیرا ہے، توبہ اس کا نور ہے۔